أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الحمد لله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مغرب و مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے، مغرب و مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور جہاں میں اہل ایمان یوں تو
مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا۔ اسلام کا آوازہ دنیا کو سنا دیں گے، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹاتے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 28 محرم الحرام 1428 ہجری مطابق 16 فروری سن 2007 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب تربیت الجاریات خفتی کے زیر اہتمام آپ کا سالانہ چوتھا پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ موضوع ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر میں مختصر سے وقت میں جو مجھے ملا ہے آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کی تشریح کرنے اور اس کی وضاحت کرنے اور اس موضوع کے مختلف گوشوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، اس موضوع کے اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں اس کا سبب بتاؤں کہ میں نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا، یا یہ موضوع کیوں آپ کے لیے منتخب کیا گیا کہ ہم مسلمان کیوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا کے اندر اس وقت جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے، کسی بھی مذہب سے، اور کسی بھی عقیدے اور کسی بھی فکر اور کسی بھی منہج سے وہ جڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن آپ مسلمان آپ کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے مسلمان ہونے کی؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں تو اس کا تجربہ بھی میں نے کیا ہے، اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کے میں نے یہ سوچا تھا کہ کہیں اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور اس موضوع پر اپنے مسلمان بھائیوں سے اچھی طرح سے میں گفتگو کروں گا۔ تجربے نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سارے نمازی، بہت سارے حج کرنے والے، بہت سارے آنکھیں پھاڑ کر حیرت زدہ ہو کر حیران و شستہ بن جاتے ہیں، اور وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے اور نہ ہی دیتے ہیں۔ آپ حضرات اتنی کثیر تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں کسی کا جواب کسی سے بہت کم ہی ملے گا۔ اکثر و بیشتر لوگ تو یہ کہیں گے ہم کو پتہ نہیں، اور جو جواب دیں گے وہ مختلف ایسے وجوہات اور ایسے کارن اور ایسے اسباب بتلائیں گے کہ آپ مسلمان ہم اس لیے ہیں۔ کوئی کہے گا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، کوئی کہے گا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، کوئی کہے گا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس لیے مسلمان ہیں۔ لیکن مسلمان آپ حقیقت میں اگر سوچا جائے کہ اگر اس وقت آپ سے اگر دنیا کے اندر سوال کیا جائے، یہود نصارہ آج دنیا کے اندر اگر آپ سے گریبان پکڑ کر کے آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے ایک عالم دین اس کا جواب دے سکتا ہے اس لیے کہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے، اس کو قرآن و سنت کا پتہ ہے، لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ میں کتنے علم دین موجود ہیں، کتنے عالم دین موجود ہیں۔ انگلیوں پہ گنے چنے لوگ موجود ہیں جو عالم دین ہیں، عالم دین انگلیوں پہ گنے چنے لوگ ہیں جو عالم دین ہیں، جن کو دین کا مکمل طور پر علم حاصل ہے۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بیچارے تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، تھوڑا بہت دین کی جانکاری رکھتے ہیں، بس اور بقیہ کاروبار، تجارت، صنعت اور حرفت اور پیشوں میں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے، ان کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، اور اگر ان کو ٹائم ملتا بھی ہے تو شیطان نے کچھ ایسی چالیں چلی ہوئی ہیں اور ایسی ان کے دلوں کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں کہ وہ بیچارے مسجد
کے قریب بھی بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم یہاں آئے تو کس طرح سے روڈوں پر بلکہ دوار پر چوراہے پر بھی پوری چٹائیاں اور مسلے بچھا کر کے مسلمان موجود تھے. اور سب بیشتر سب اپنے انڈیا کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے، مشرقی ایشیا کے، جنوب ایشیا کے ہمارے سارے برادران تھے. لیکن اعلان بھی ہو رہا ہے، پوسٹر بھی چھاپا گیا، سب کچھ. لیکن آپ دیکھیے کہ میں پیچھے ہی تھا، سب سے میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے اعلان سننے کے باوجود بھی ہمارے لوگ کس طرح سے جوتے جھٹکاتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف، اپنے حجروں کی طرف، اپنے کمروں کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی کوئی قیمتی چیز وہاں چھپا کے رکھی ہے جو کوئی اٹھا لے جائے گا یا لوٹ لے جائے گا. جبکہ اعلان ہو رہا ہے کہ آج علماء کرام آئے ہیں، طلباء آئے ہیں، آج آپ سے دینی گفتگو ہوگی، سب کچھ ہوگی. لیکن نہیں. تو یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ گمراہ ہوتے ہیں، جب وہ ان کو پر مار پڑتی ہے، جب ان کے اوپر نقمت اور ذلت اور پستی اور جو کفر، اور جب یہود اور نصارہ انہیں جب چپیٹتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، تب وہ چلاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو مسلمان ہم کو مار رہے ہیں. یہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو رسول کے لیے، اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنوں کے لیے ہے. پھر مومن ذلیل کیوں ہے؟ مومن رسوا کیوں ہے؟ مومن اس طرح سے دنیا کے اندر گری ہوئی نظروں سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ آخر رب کی رحمتیں کیوں روٹ گئی مومنین سے؟ کیوں مسلمان اس دنیا کے اندر تھرڈ کوالٹی مانے جاتے ہیں اور ان کی نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی آبرو ہے؟ کیوں جسے دیکھیے وہی ان کے بال بچوں اور ان کی بہو بیٹیوں کے خونوں سے زمین کو لالہدار بنا رہا ہے؟ کیوں افغانستان کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں؟ کیوں عراق کے اندر سرزمین عراق کو خاک و خون میں وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کی عورتوں کو، بوڑھیوں کو، بچوں کو، جوانوں کو کیوں ان کے اندر ان کی گردنیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں؟ کیوں فلسطین کے اندر یہ خون اور خاک ہولی کھیلی جاتی ہے؟ کیوں دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے؟ مسلمان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان کو اس کا علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں اس لیے بابا کیا ہے. اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں اس لیے بابا کیا ہے، ہم نے تمہیں اس لیے نکالا ہے، ہم نے تمہیں اپنی نبی کی امت میں اس لیے رکھا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، میرے دین کو لوگوں تک پھیلاؤ، میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، میری باتوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچاؤ. اس کی پاداش میں تمہارے چہروں پر تھپڑ پڑیں گے، اس کی پاداش میں تمہاری پشتیں سرخ کر دی جائیں گی، اس کی پاداش میں تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے، اس کی پاداش میں تمہیں گھسیٹا جائے، اس کی پاداش میں اور اس کے صلے میں تمہیں اذیتیں دی جائیں اور تمہارے گھروں کو لوٹا جائے، تمہیں بے گھر کیا جائے، تمہیں ہجرت کرنے میں مجبور کر دیا جائے. یاد رکھو لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. اور جس کا حامی اور جس کا ناصر اور جس کا مددگار اللہ عز و جل ہو، اسے کوئی دنیا سے مٹا سکتا نہیں، مٹا سکتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لیکن آج ہم ایک بہترین امت کا تمغہ اپنے سینوں پر، اپنی پیشانیوں پہ لگائے ہوئے، لیکن آج ذلیل ترین امت بنے ہوئے ہیں. یہود و نصارہ بھی اتنے ذلیل نہ تھے جتنے آج ہم اپنے نبی کی امت کا دعویٰ کرتے ہوئے، نبی کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ذلیل و رسوا ہیں. یہی خنزیر کے کھانے والے، یہی جو خنزیر اور خنازیر جنہیں اللہ عز و جل نے کتے، سور اور خنزیر جو ہے بندر بنا دیا تھا، آج یہی ہمارے سروں پر مسلط ہیں. آج جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں منواتے ہیں، جو چاہتے ہیں جس ملک کو چاہتے ہیں ہڑپ کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ہم سے چھین کے لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. وجہ یہی ہے کہ ہم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر امر دینے والا، حکم دینے والا، اپنے پیغام کا پہنچانے والا، اپنے دین کا مبلغ، اپنے دین کا داعی بنانے کے لیے بھیجا تھا. یہ پیٹ کے لیے آپ مرتے ہو. اللہ کے بندو، ایک مومن اس پیٹ کے لیے فکر مند ہوتا ہے. اللہ کی قسم، کتے پیٹ کی فکر کرتے ہیں، چڑیے پیٹ کی فکر کرتی، یہ مچھلیاں سمندروں کے اندر پیٹ کی، یہ آپ کھلاتے ہو ان کو، ان کتے اور بلیوں کو آپ دانا ڈالتے ہو، ان پرندوں کو جو آسمانوں کے درمیان، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو ہے اڑ رہے ہیں پرندے، یہ چوٹیاں، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ حشرات، ہزارہ نہیں، کروڑہ نہیں، اربہ ارب مخلوقات جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، اسے کون کھلاتا ہے؟ اسے کون روزیاں دیتا ہے؟
اسے کون پالتا ہے، اس کا رب کون ہے، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے، ان کے لیے کون سے ہاسپٹل قائم کیے گئے ہیں، ان کے لیے کون سے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، ان کے لیے کون سے پولیس اور